اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی دوسری مثال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے بارش زمین کی حیات کا سبب بنتی ہے، اور بارش کے ساتھ ساتھ اس کی خوفناک تاریکیاں اور گرج اور چمک بھی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح قرآن اور اسلام قلوب یعنی دلوں کی حیات کا سبب بنتا ہے۔ اور ذکر کفر و شرک و نفاق جو کہ ظلمت کے مشابہ ہے، یعنی کہ تاریکی ہر مسافر اور راہ رو جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو منزل تک پہنچنے نہیں دیتی، ان کی منزل میں پہنچنے میں آڑ آتی ہے۔ ایسے ہی کفر و نفاق جو ہے وہ انسان کو راہ پہ نہیں پہنچنے دیتا۔ قرآن پاک میں جو وعیدات ہیں وہ گرج کے مشابہ ہیں۔ شان نزول ہے کہ منافقوں میں سے 2 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگ رہے تھے کہ راہ میں بارش آئی جس کا آیت میں ذکر ہے۔ اس بارش میں شدت کی گرج، کڑک اور چمک تھی۔ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے یہ کفار جو بھاگ رہے تھے کہ کہیں ان کے کان ہی نہ پھٹ جائیں، اور جب چمک ہوتی تو چلنے لگتے، اور جب اندھیری ہوتی تو اندھے رہ جاتے، آپس میں کہنے لگے خدا سے خیر مانگو، صبح ہو یعنی خدا خیر کرے، صبح ہو تو ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں دے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ ان کے حال کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے مثال بنایا، کہاوت بنایا۔ ان منافقین کے لیے کہ جو مجلس میں حاضر ہوتے تھے، یعنی مجلس شریف میں حضور پاک کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کہ کہیں حضور کا کلام انہیں اثر نہ کر جائے، جس سے وہ مر ہی نہ جائیں۔ اور جو ہی مومنین کی جماعت کو جن کے ساتھ وہ ہوتے تھے مجلسوں میں اگر فتوحات ملتی مومنین کو یا مال غنیمت ملتی تو بجلی کی چمک والوں کی طرح چلتے اور کہتے اب تو دین محمدی سچا ہے۔ اور جب مال و دولت ہلاک ہو جاتے یعنی مومنین کو کوئی اندیشہ غم پہنچتا یا جنگ میں ان کو نقصان ہوتا تو یہ کہتے کہ کوئی بلا آ رہی ہے، یعنی بارش کی اندھیریوں میں ٹھٹھک رہنے والوں کی طرح کہتے کہ یہ تو مصیبتیں ہیں، اس دین کی وجہ سے اس دین کی وجہ سے مصیبتیں ہیں، اور اسلام سے پلٹ جاتے تھے۔ جیسے اندھیری رات میں کالی گھٹا چھائی ہو اور بجلی کی گرج اور چمک ہو تو جنگل میں سے گزرنے والا مسافر جو ہے وہ اس بجلی کی وحشتناک آواز سے اپنے کانوں کو بچانے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں۔ ایسے ہی کفار قرآن پاک کے سننے سے کان بند کرتے ہیں، اور انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ قرآن کے مضامین اور سننے کے بعد اور اس پر ایمان نہ لیں اور اپنے باپ دادا کے دین جو دین کفری ہے اس سے
انکاری نہ ہو جائیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کا دین جو ہے دین کفر اس کو ترک نہ کر دیں، جو کہ ان کے نزدیک موت کے برابر ہے۔ لہٰذا ایسا کرنا ان کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر اللہ کے عذاب سے خلاصی نہیں پا سکتے۔ جیسے بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بینائی کو زائل کر دے گی، ایسے ہی قرآن پاک کے کھلے دلائل باہرہ جو ہیں وہ ان کی بصیرت کو خیرہ کرتے ہیں، یعنی ان کی بینائی کو ختم کرتے ہیں۔ جیسے مسافر اس اندھیری رات میں جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے۔ ایسی ہی مثال ان منافقین کی ہے کہ جب اسلام کو غلبہ اور معجزات کی روشنی مل رہی ہو تو یعنی آرام کے وقت منافقین اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تڑکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ اسی مضمون کو دوسری آیت میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ حزان، سعدی وغیرہ کی یہ حدیث آیت ہے۔